بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ 3 دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سامنے مدد طلب کی کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمیں حکم کریں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اتنے میں بی بی رباب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور عرض کرنے لگی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی آپ نے کہا ہے کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری جنگ رسول اللہ کے نواسے سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی نہیں رہا۔ اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید سے آواز آئی اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا اور فرمانے لگے اے علی اصغر نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے لب ہلے اور فرمانے لگے اے لوگو میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کی صدا سے فوج یزید ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے۔ آواز لگائی ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لگایا گیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر علی اصغر کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اصغر کے جسم کا خون حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں، زمین چیخ اٹھی مولا اس ناحق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی اے رسول اللہ کے نواسے اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا اور ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے اے لوگو روز محشر میں علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اصغر کو اپنے بازو میں چھپائے ہوئے خیمے میں آئے۔ حضرت بی بی رباب نے رو کر فرمایا اے مولا میرے بچے نے پانی پیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازو سے ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا رو کر عرض کرنے لگی اے مولا جس نے میرے بچے کو شہید کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تو کیسے دیکھا ہوگا
اپنے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں، ہر ظلم سہ کر ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے۔ او علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب اپنے خیمے کے پیچھے ایک گڑھا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو تپتی ہوئی زمین پر دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا گیا، جب تمام سروں کو کاٹ دیا گیا، تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے کہا کہ کس کا سر رہ گیا ہے؟ اس ظالم نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کر دیا، اس کا سر ہمیں نہیں ملا۔ شمر نے کہا ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارتے رہو اور اس کا سر ڈھونڈ کر لاؤ۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نیزے مار کر علی اصغر کو فوجیں ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو اس نیزے پر علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا تو اس ماں کے کلیجے کو بہت تکلیف ہوئی اور چیخ اٹھی۔ ماں نے چیختے ہوئے مدینے کا رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا سلوک کیا ہے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانیں قربان کر دی۔